أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وضل سبيلا لقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا ودمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل فأغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وقال الذين كفروا اور کہا کافروں نے لولا نزل کیوں نہیں نازل کیا گیا نزل علیہ اس پر القرآن یہ قرآن جملۃ واحدہ ایک ہی بار میں ایک ہی ساتھ کذالک اسی طرح لنثبت به فؤادک تاکہ ہم مضبوط کریں اس کے ذریعے سے فؤادک آپ کے دل کو ورتلناہ ترتیلا اور ہم نے پڑھا اسے ترتیل سے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ولا یاتونک بمثل اور جب بھی اور وہ جب آئے کوئی آپ کے پاس مثال الا جئناک بالحق مگر ہم جئناک ہم لے آتے ہیں تمہارے پاس حق کے ساتھ یہ حق لے آتے ہیں وہ احسن تفسیر اور بہترین اس کی وضاحت تفسیر الذین یحشرون علی وجوہہم وہ لوگ جو یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل الی جہنم کی طرف اولئک شر مکانا وہ شر مکانا بہت برا ہے ٹھکانہ وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور بہت گمراہ ہے اور وہ راستہ بہت ہی گمراہی والا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب اور یقیناً ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ اور بنا دیا ہم نے معه اس کے ساتھ اخاہ اس کے بھائی کو اس کے بھائی ہارون کو وزیر مددگار یا بوجھ بانٹنے والا وَقُلْنَا اذْهَبَا اور پھر ہم نے کہا اذهبا کہ تم دونوں جاؤ یہ الف جو ہے وہ دو کے لیے اذهبا تم دونوں جاؤ الی القوم الذین کذبوا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو فدمرناہم تدمیرا تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا انہیں تدمیرا بری طرح ہلاک کرنا وقوم نوح اور قوم روح لما کذبوا جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو اغرقناہم ہم نے غرق کر دیا انہیں وجعلناہم اور بنا دیا ہم نے انہیں للناس آیا لوگوں کے لیے ایک نشانی وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے عذاباً علیما رسوا کن عذاب وعادم و ثمود اور عاد اور ثمود کی قومیں واصحاب الرسی اور کنویں والے قرونم بین ذالک کثیر اور بہت سی امتیں قرون کہتے ہیں امت کو بین ذالک ان کے درمیان کثیرہ بہت سی یعنی بہت سی امتوں کو ہم نے ان کو جو درمیان تھی ہلاک کر دیا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور ہر ایک کو ہم نے ضربنا بیان کی لہو الامثال ان کے لیے مثالیں
وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ہر ایک کو ہم نے تباہ کر دیا، بری طرح تباہ کرنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، اور یقیناً اتو وہ آتے ہیں، عَلَى الْقَرْيَةِ اس بستی پر، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ جس پر برسائی گئی بری بارش۔ افلم یکونو، پس بھلا کیا وہ یکون نہیں دیکھتی، یرونہ اسے دیکھتے نہیں ہیں، بل کانو لا یرجون نشورا، بلکہ وہ لا یرجون وہ امید ہی نہیں رکھتے، نشورا دوبارہ اٹھائے جانے کی، یعنی انہیں امید نہیں کہ ہم دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کے اعتراضات مشرکین مکہ کے قرآن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا کبھی کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ آپ پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل کیوں نہیں کیا گیا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سوچ کر اسے تصدیق کریں، یعنی خود لکھ رہے ہیں، اور یہ انسانی کلام ہے، ان کا یہ بھی ایک کہہ دیں کہ اعتراض تھا کہ ایک ساتھ ہی کیوں نہیں آتا، تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقع کہا کہ وہ ہے تو واقعی اترا ہے آہستہ آہستہ، یعنی کہ 20 22 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، جو جو واقعات ہوتے رہے، احکام نازل ہوتے گئے، تاکہ مومنوں کا دل جمع رہے، یعنی کہ وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑی، جب ان کو کوئی مشکل آئی یا کوئی سوال پوچھا گیا، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتار دی اور ان کو بتا دیا، ٹھہر ٹھہر کر احکامات اترے تاکہ ایک دم مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ سارے ہی احکامات ایک دفعہ میں اتر جاتے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سب پہ عمل کس طرح کیا جائے، تو بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات اتارے جب ضرورت پڑی، اور وضاحت کے ساتھ بیان ہو جائے، تو وضاحت بھی کر دی کہ تاکہ ساتھ ساتھ سمجھ بھی آتی رہے، اور پھر ہم دیکھ دیں کہ اس کے جو بھی قرآن کی آیات آتی تھی تو صحابہ کرام ان کی عملی تفسیر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کے ان کی تفسیر وہ کیا کہ اسی پہ اسی طرح عمل کیا کرتے، تو یہ سب کے لیے آسان ہو جاتا، اور یہ لوگ یہ قرآن اگر سیاحت ہی اتار جاتا تو اس کو سمجھنا بھی، اس کی یاد کرنا بھی مشکل تھا، کیونکہ زیادہ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، تو وہ یقینی بات ہے کہ اسی طرح آہستہ آہستہ اترتا رہا تھا، اور آپ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، اور اس سے ان کو ڈھارس بھی بندی رہتی کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نگران ہے اور ہمیں بلا نہیں ہے۔ اگر ایک دفعہ میں اتار دیتے تو نہ جبرائیل علیہ السلام آتے اور نہ کوئی، اور پوری قرآن ایک ساتھ اتر جاتا تو اس کی وہ اتنی اہمیت نہیں رہتی جتنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگی اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے، تو دوسرے انبیاء السلام کے پر ان کی فضیلت بھی اسی طرح ہے، اسی طرح قرآن کی عظمت بھی اسی طرح ہے کہ وقت سے جب جب ضرورت پڑی ہے اس کے حساب سے اتارا گیا، تو اس کی بھی یہی ایک بہت بڑی آ، کہتے ہیں کہ فضیلت ہے، جس طرح سیدنا عباس شاہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بھی یہ اس کے دونوں اگر ویسے دیکھا جائے تو دونوں بزرگیاں ملی ہیں، کیونکہ ایک ساتھ یہ لوح محفوظ سے ملائے اعلیٰ، یعنی آسمان پہ جہاں پہ ایک ساتھ اترا، اور وہ یعنی کہ ليلۃ القدر کے دن، اور پھر ليلۃ القدر کو ایک ساتھ ہی اتار دیا گیا، پھر لوح محفوظ سے پورے کا پورا دنیا کا آسمان تک پہنچا، پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، جب ضرورت پڑی تو یہ ہوتا رہا، کیونکہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ ہی ليلۃ القدر میں دنیا کے آسمان پر نازل ہوا، اور پھر اگلے چالوں میں 20 22 سال میں اترتا رہا، تو اس کے ثبوت میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے کہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ ولا یاتونک بمثل الا جئنک بالحق، اور ہم کوئی بھی مثال ایسی نہیں لاتے تو ہم اس کے ساتھ حق کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں، یعنی یہ کوئی سوال اٹھاتے ہیں یا کوئی اعتراض کرتے ہیں تو ہم اس کا حق کے ساتھ جواب بھی دیتے ہیں، وہ احسن تفسیر، اس کی اچھی طرح وضاحت بھی کر دیتے ہیں، ان کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ آتی جاتی ہے، جس طرح یہ سوالات کرتے ہیں یا جو واقعات ہوتے ہیں پھر ہم ان کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی بتاتے جاتے ہیں۔ پھر ان کا انجام ہوتا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، اس دن جب یہ اکٹھے کیے جائیں گے، جب سے اکٹھے کیے جائیں گے جہنم پہ، الی جہنم، اور وہ الٹے یعنی کہ الٹے چہروں کے ساتھ، ان کے چہروں کے بل، یعنی کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا چہروں کے بل، اس میں یہ تھا یہ کیونکہ ان کے یہاں پر اعتراض کیا کرتے ان کے مشرکین کا یہ انجام بتایا گیا کہ فرشتے انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ ہیں دنیا کے گمراہ ترین لوگ، اور آخرت میں اپنے انجام سے اعتبار سے بدترین لوگ ہیں، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ بدترین
وہی ٹھکانے بدترین اور راستے کے اعتبار سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، تو ان کو وہاں پہ لے جایا جائے گا، سے آتا ہے کہ ان المجرمین فی ضلال و سعر، یقین مجرم لوگ بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، یوم یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں پر گھسیٹے جائیں گے، ذوقوا مس سقر، تو چکھو آگ کا چھونا، سورہ قمر میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے آپ دریافت کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن کافر اپنے منہ کے بل کیسے جمع کیے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے دنیا میں انسان کو دو پاؤں پر چلایا، کیا وہ قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ کے بل گھسیٹ کے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر فرمایا جائے یہاں پہ اب پانچ انبیاء کی ہے تفصیل کی، ان کو کیا کیا مختصر جی کہ ان کی قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی بات نہ مانی تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، بالکل اختصار کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، اور آپ کو جو لوگ جھٹلانے ان کا گزشتہ جو قومیں گزری ان کے برے انجام سے ڈرانا بھی ہے۔ تو یہ جیسے اسلام موسیٰ علیہ السلام کے یہاں ذکر ہو رہا ہے سب سے پہلے کہ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ہم نے ان کو کتاب دی اور ہم نے ان کو بھیجا، ان کے بھائی ہارون کو بھی ان کے ساتھ وزیر بنا دیا، اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں موسیٰ کی طرف فرعون کی طرف جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنے سے پہلے جو کتاب عطا فرمائے گی اس کے متعلق آ، دو قول آتے ہیں، ایک تو ہے کہ وہ تورات ہی تھی، اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب الواح کی شکل میں طور پر عطا کی کہ وہ پوری تورات نہ تھی بلکہ اس کا حصہ تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تورات تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، وسعت ان کو ملی، تو ان سے پہلے فرعون کی طرف روانہ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا ہوئی اس سے مراد وہی الہی پر مشتمل وہ احکامات ہیں جو تورات کے علاوہ تھے، یعنی جیسا ہم پڑھتے ہیں نا صحف ابراہیم و موسیٰ، تو ابراہیم السلام کی کوئی کتاب تو نہیں، ان کے صحف ہے، ان کے احکامات ان کو الگ سے دیے گئے، ان کا ذکر ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی کتاب اللہ ہی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فیصلہ کیا اس کو یہ بتایا کتاب اللہ کے مطابق یہ فیصلہ ہے، حالانکہ وہ کتاب اس میں یہ جو رجم والی آیت ہے اس کے لیے جو بتایا گیا تو وہ اس میں نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول نے جو بات بتائی تو اس کا یہ حوالہ دیا کہ قرآن کے مطابق یہ فیصلہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا ان دونوں کو تو گیا ہے کہ تم جاؤ دونوں جلنا ما حقا ہارون اخا ہارون وزیرا وقل نذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، ان قوم کے جاؤ جنہیں ہماری آیات کو جھٹلا دیا، پر مگر انہوں نے پھر ان کو تو مان کے پھر انہوں نے تو مان کے نہیں دیا، وہ تو کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، تو یہ بتایا گیا کہ جب وہ نہیں مانے تو پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح پوری کی پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور باقی ان کا ساتھ کچھ وراثت بھی پھر ساتھ پیچھے کچھ بھی نہ بچا۔ تو اسی طرح قوم نوح لما کذب الرسل، و قوم نوح جب انہوں نے جھٹلا دیا رسولوں کو، یہاں لفظ آیا رسول، حالانکہ بھیجے ایک ہی گئے، صرف نوح علیہ السلام ہی ان کی طرف بھیجے گئے جنہوں نے 950 سال تک ان میں تبلیغ کی، مگر ایک نبی کو جھٹلانا سب نبی کو جھٹلانا ہے، یعنی جن جن کی انہوں نے خبریں دی ان کو بھی جھٹلا، کسی کی بات انہوں نے مان کے نہیں دی، تو ایک رسول کو جھٹلانے کا مطلب ہے کہ ہر رسول کو آپ نے ان سے پہلے والوں کو جھٹلا دیا، تو اسی لیے یہاں پہ یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لما کذب الرسل فاغرقناهم وجعلناهم للناس آیا، اور ہم جانتے ہیں پھر ہم کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور ان کو نشانی بنا دی لوگوں کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دیکھیے قوم نوح کا کیا انجام ہوا، اور سب کے سب سوائے ان کے جو ان کے ساتھ سوار ہو گئے تھے کشتی میں، ان کے سوا کوئی بھی انسان کوئی بھی نہیں بچا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا اس طوفان میں، حالانکہ ان پہ ان کا بیٹا بھی ان کی بیٹا بھی اس میں شامل تھے کہ وہ بھی ان کی بیوی وہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ عبرت کے نشان بن گئے۔ تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ جن جنہوں نے کیا، اور پھر آگے یہ بھی بتا دی گئی، پھر آگے مثال دی گئی، عاد و سمود اور صحاب الرس، یعنی عاد والے بھی سمود بھی صحاب الرس یہ کنویں والے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں شاید یہ کسی اور سمود والے قوم کو انہیں کا کوئی ساتھ کے ہیں، مقصد یہ کہ ان کا بھی ایک آتا ہے کہ یہ ان کا الگ سے ذکر بتایا گیا، صحاب الرس سے ابن عباس کا قول ہے کہ یہ سمودیوں کی ایک بستی والے تھے، تو یہاں آپ چلا دیں ان کو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہم نے سب کو، اور ان کے درمیان اور بھی جو قومی آئیں ان کے درمیان سب کا، یہاں تو صرف 5 کا ذکر کیا، لیکن آج سمود اور صحاب رس کے درمیان جتنے بھی قرون کہتے ہیں، جیسے کسی کوئی کہتا ہے 80 سال کے ایک وقت کو ایک، یا کچھ کہتے ہیں 100 سال کو، یہ اس پہ ایک قرون ہوتی ہے، ایک امت ہوتی ہے، اس کو جب
यानी उसके दरमियान जितनी भी मत हम सबको हमने बैन अलगजान के बहुत से सबको हमने हलाक कर दिए, क्योंकि जो जो ईमान नहीं लाए रसूलों पर उसको अल्लाह तबारक व तआला हलाक कर देते हैं। वह वमसाला बकुल्लन तब्बरना तदबीर, हमने उसको सबको तहस नहस कर दिया। फिर ये भी बताया गया कि फिर एक वो वलक़द अतौ अलल क़रयतिल्लती उमतिरत मतर, और उस ये तो आते हैं उस बस्ती की तरफ तो जिसके निशानात हैं, यानी कि जिस पे हमने बुरी तरह बारिश बरसाई, यानी कौम लूत जो थी उनके वहां पर ये लोग गुजरते थे। सदूम वन नाम की एक बस्ती थी, उसके पास से तो अरब जो है वो तिजारत के गरज से जाया करते थे। उन वो तो देखते हैं उनका हाल क्या हुआ, क्योंकि उन पर तो जमीन उलट दी गई थी, आसमान से पत्थर बरसाए गए, और फिर उन पर ऐसा पत्थरों का मय बरसाया गया कि वहां पे तो सारी की सारी कौम तबाह होगी। तो यहाँ से ये आमद रफ्त तो रखते हैं, फिर भी अक्लमंदी से ये काम नहीं लेते। ये तो बस्तियां उनकी जहाँ से ये गुजरते थे, फलस्तीन या सीरिया शाम वगैरह जाया करते तो उनके रास्ते में पड़ती थी। वो करता ना जिसको कोई यकीन हो, मगर ये ला यरजून नशूरा, यानी कि जब उनको ये उम्मीद ही नहीं है कि हमने अल्लाह के पास जाना है, तो फिर जब उनको अल्लाह के पास जाने का ही यकीन नहीं है, तो उन्होंने फिर उनके उसको ये इजरत हासिल तो करते नहीं है, क्योंकि उनको मर के दोबारा जी उठने का उसका एतकाद नहीं है, उनका है नहीं है, ईमान ही नहीं है। तो इसलिए बताया गया है कि वाकई इबरत हासिल तो उस वो लोग हासिल करते हैं जो अल्लाह को मानते हों, और या क़यामत के दिन दोबारा उसके उठने के कायल हों, तो इबरत भी वही हासिल हो गया। मगर जो क़यामत ही का मुनकिर है, तो दोबारा वो जिंदगी का महाल जानते हैं, उनके तो नज़र में कुछ है ही नहीं। जो आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है बस वही है, इसी के हम जवाब दे, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने सबकी हमें मिसालें दी कि ये देकर ये समझा दिया गया है कि हम क्या कुछ होने वाला है। और जो भी अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानता, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें, उस जमाने में तो पहले की पूरी कौमें हलाक कर दी जाती थी, अगर अब ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी हमें झंझोड़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला वक्तन कुछ ना कुछ हमारे इम्तिहान लेते हैं, हम पे कोई मुश्किलात भी आजमाते भी हैं। आज की कितनी आजकल कितने मुश्किल हालात हैं मुसलमानों पे, तो ये सब कुछ हमारी आजमाइश है और हमारे अमाल का नतीजा है कि मुसलमान बिल्कुल ही नीचे गिर गए, उनको कोई एहसास ही नहीं है, ना कुरान का है, ना अल्लाह के रसूल की कोई बात मानने का, ना हदीस पढ़ने का है, ना सुन पे अमल करने का, ना कुरान को भी हमने जस कल बात हुई बस सजा के रखने वाले कुरान हमने बना लिया। तो जब अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमारा अंजाम भी वही होना, अल्लाह का कोई किसी कोई आदमी चहीता नहीं, कोई ये समझे कि हम बहुत चहीते हैं। बनी इसराइल भी बड़े कहा करते थे बहुत चहीते हैं, कि वो तो कहते थे बल्कि जी हम तो बेटे हैं, और हम तो बहुत ही चहीते हैं, हमें तो पहली बात तो हम जाएंगे नहीं जन्नत में, अगर गए भी तो कुछ थोड़े दिनों के लिए जाएंगे। तो ये हमारा हाल भी यही है कि हम भी ये सोचते हैं कि जन्नत हमारे लिए तो बस बनी ही है। तो मगर होगा वही है, जब अल्लाह और रसूल की बात मानी जाएगी, उसके मुताबिक अमल किए जाएंगे, और कुछ आगे भेजेंगे तो उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला भी इंशाअल्लाह अपना फजल करेंगे और हमारे गुनाहों को माफ़ भी कर देंगे। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुरान को और अल्लाह अहादीस को नहीं जाए, उससे एराद उससे मुंह फेरना हम सब के लिए बहुत नुकसान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बचाए, हमें सही मानों में समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।